السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال صعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور بلند آواز کے ساتھ لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگوں، جو اپنی زبان سے اسلام لائے ہو اور ایمان ابھی جن کے دلوں تک نہیں پہنچا ہے، مسلمانوں کو تکلیف نہ دو اور انہیں عار نہ دلاؤ اور نہ ہی ان کے عیبوں کو ڈھونڈو، اس لیے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا عیب ڈھونڈے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو ڈھونڈے گا، اور جس کے عیب کو اللہ تعالیٰ ڈھونڈے گا اس کو ذلیل کر دے گا، اگرچہ وہ اپنے مکان ہی میں کیوں نہ ہو۔ سامعین و سامعات، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایک انسان کی بڑی قدر و قیمت ہے، اس لیے کسی بھی انسان کی جان، مال، عقل یا عزت و آبرو سے چھیڑ چھاڑ کرنا حرام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دیں اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دیں اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا فرمائی۔ کسی بھی انسان کو تکلیف و ایذا پہنچانے والی برائیوں میں سے ایک برائی اس کی عیب جوئی ہے، جبکہ شریعت اسلامیہ نے پردہ پوشی اور کسی کے عیب چھپانے کی بڑی اہمیت و فضیلت بیان کی ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی دنیا میں کسی بندے کا عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کے عیب پر پردہ ڈال دے گا۔ کون ایسا انسان ہے جس کا یہ دعویٰ ہو کہ اس کے اندر عیب نہیں ہے؟ وہ عیبوں سے پاک و صاف ہے۔ آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گا، بلکہ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی عیب ضرور پایا جاتا ہے۔ اس عیب کو چھپانا، اس کی ستر پوشی کرنا ہم پر واجب ہے، لیکن آج اس کے برخلاف لوگ ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کی ٹوہ میں لگ جاتے ہیں، عیبوں کو تلاش کرنے میں نہ جانے اللہ کے کن کن حدود کو پھلانگ جاتے ہیں جن کا اس کو احساس بھی نہیں ہوتا، دوسرے کے عیوب تلاش کرنے میں نہ جانے خود کن کن برائیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، گناہوں کے دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ مرض جس شخص یا جس سماج و معاشرہ میں عام ہو جائے، اس سماج کے لوگ کبھی بھی چین و سکون سے نہیں رہ سکتے اور نہ دوسروں کو رہنے دے سکتے۔ اس کے بہت سارے مضر اثرات ہیں، اسی لیے شریعت اسلامیہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور ستر پوشی کی اہمیت کو اجاگر فرمایا ہے۔ بلکہ یہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو شخص کسی کے عیب پر پردہ ڈالے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب پر پردہ ڈال دے گا، اور جو اس قبیح اور مذموم عمل میں ملوث ہوگا اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کو اس قبیح اور مذموم عمل میں مبتلا فرما دے گا، اور یہ عیب جوئی اس کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گی۔ سورۃ الہمزہ میں اس کی بربادی، خرابی اور ہلاکت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو عیب ٹٹولنے والا اور غیبت کرنے والا ہو، جو مال کو جمع کرتا جائے اور گنتا جائے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، ہرگز نہیں، یہ تو ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ ایسی آگ کیا ہوگی؟ وہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی اور ان پر بڑے بڑے ستونوں میں ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی۔ سامعین و سامعات، مسلمانوں کے عیوب کو ظاہر کرنا بدترین عمل ہے۔ سفر معراج کے موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی آبرو ریزی اور ان کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی ان کے عیوب کو کھوج کھوج کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے۔ اس سے اس کی سنگینی کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا بدترین عمل ہے۔ ہم تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس برائی سے محفوظ فرما دے، جس کی ہلاکتیں اور سنگینیاں اتنی ہیں کہ بروز قیامت خود اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے پیچھے پڑ جائے گا اور اس کو ذلیل و رسوا کر دے گا، اور جس کے پیچھے اللہ تعالیٰ خود پڑ جائے اس کو کون بچا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
کسی بھی مسلمان کی تذلیل و تحقیر کرنے، اس کے عیوب کو برملا بیان کرنے، عزت و حرمت کی پامالی وغیرہ سنگین برائیوں سے محفوظ فرمانے کے ساتھ ساتھ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم۔